بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے افضل ذکر کے بارے میں بیان کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے، وظائف 786 چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو اسلامک اور وظائف کی بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 4 صفحہ 247 اور حدیث نمبر 3800۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، یعنی مع محمد الرسول اللہ کے، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ تو بہت سے موحد کفار بلکہ ابلیس بھی پڑھتا ہے۔ وہ مشرک نہیں، موحد ہے۔ جس چیز سے مومن بنتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ چونکہ کلمہ شریف سے کفر کی گندگی دور ہوتی ہے، اسے پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے، اس سے دل کی زنگ دور ہوتی ہے، اس سے غفلت جاتی ہے، دل میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ یہ حمد الہی وہ نعت مصطفی کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ افضل الذکر ہوا۔ صوفیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صفائی دل کے لیے کلمہ طیبہ اکثیر ہے۔ مرات مناجیح صفحہ جلد 3 صفحہ 342۔ سامعین محترم، 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحم اللہ کوی فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له ومن قیل له غفر له ایضا، یعنی جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا۔ اس دعوت کے شرکاء میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ میں نے دل میں کلمے کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحم اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا۔ مراقات المفاتیح جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر
222 ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔